الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، آپ کو میں نے نماز با جماعت کے فوائد، فضائل اور بہت سارے پہلو اس سے پہلے بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم میں صراحتاً فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو قرآنی آیت کے مقابلے میں تو کسی فقیہ، کسی عالم کا قول نہیں ٹھہر سکتا۔ اسی لیے جو حضرات دوسری مرتبہ جماعت کروانے پر رکاوٹ ڈالتے ہیں یا اس میں آگے کئی باتوں میں بعض جگہ جائز بعض جگہ ناجائز اختلافات کرتے ہیں، ان سب کے مقابلے میں حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ بڑا وقی اور مضبوط ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس اختلاف کے بارے میں ہم نے تو کبھی نہیں سنا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان میں فرض نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی ہو، وہ وتر بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ حضرت صاحب کا اس کے خلاف فتویٰ ہے اور کھلا دلائل سے فتویٰ ہے۔ وہ کسی ایک فقیہ کے کسی ایک قول کو جو میرے علم میں ہے، متأخرین فقیہوں میں سے کسی کے قول کو بعض لوگ نقل کرتے ہیں اور بعض نیم خواندہ مولویوں میں یہ مشہور ہے، لیکن آپ کو شاید میرے عملی طریقے سے ثابت ہوگا کہ میں نے بارہا ایسا کیا اور آپ کو کرنے دیا۔ جس نے فرض تراویح میں سے پہلے باجماعت ادا نہیں کیے، اس کو ہم نے اجازت دی، بلکہ ہم خود بھی اگر خدا نہ خواستہ کبھی رہے تو فرضوں کی جماعت میں شامل ہوئے۔ تو یہ اس پر حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے۔ دلائل اور بھی ہیں کافی تو یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے، کہ بنیاد یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو جس طرح یہ جائز نہیں کہ جس نے ظہر جماعت کے ساتھ نہ پڑھی ہو وہ فرض بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، ہے کوئی اس میں تک؟ اس طرح اس میں بھی کوئی توق نہیں کہ جو کسی وجہ سے عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکا ہو، اب وہ وتروں کی جماعت بھی کے ساتھ شامل نہ ہو۔ تو اس میں آپس میں کوئی توق نہیں، کیونکہ حقیقت میں وتر جو ہیں وہ رات کی نماز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ جمع فرما دی، یہ تو آپ جانتے ہیں نا۔ تو اس میں بھی کوئی توقع نہیں کہ اگر فرض نہ پڑھے جماعت کے ساتھ تو وتر بھی نہ پڑھے۔ یہ تو الٹی بات ہوئی کہ ایک نقصان کھایا تو اور نقصان بھی اٹھائے۔ تو اس لیے حضرت صاحب نے جو بنیادی رکوع جو حکم اللہ تعالیٰ سے اخذ کیا جیسے خدی کا، وہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا ہے، اور اس پر میں نے اس صاحب کا فتویٰ پڑھا بھی تھا اور ساتھ لکھوایا بھی تھا۔ اسی طریقے سے دوسری دوسری نمازیں بھی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کچھ رکوع کرنے والے نماز پڑھنے والے جمع ہو جائیں تو وہ جماعت
کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب کچھ رکوع کرنے والے جمع ہو جائیں تو وہ جماعت کروا سکتے ہیں۔ باقی اگر یہاں احتیاط ہے تو وہ صرف اتنی احتیاط ہے کہ ایک مسجد محلہ ہے۔ مسجد محلہ وہ ہے جس طرح ہمارا ایک محلہ ہے اور ہماری مسجد میں اکثر بیشتر وہی لوگ آتے ہیں، یہ جو آپ لوگ اس محلے میں رہتے ہیں اور یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اجازت دے دی جائے کہ جو پیچھے رہتا جائے وہ اپنی اپنی جماعت کرواتا جائے، تو مسجد کا نماز با جماعت کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ نماز با جماعت کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا کہ جب ایک صاحب آئے تو انہوں نے کروا لی، دوسرے آئے تو دوسرے نے کروا لی، تیسرے آئے تو تیسرے نے کروا لی۔ تو اس وجہ سے جماعت کے اصل مقصد کو فوت نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جو مسجد محلہ ہو، اس کا جو وقت مقرر ہو، اس میں ہی سب لوگ آئیں اور سب اکٹھے نماز با جماعت پڑھیں، تاکہ اجتماعی عبادت کے جو فوائد میں نے آپ کو پہلے ذکر کیے، وہ کافی سارے ذکر کیے، وہ سارے کے سارے پورے ہوتے ہیں۔ اس لیے عمدن تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، نہ میں نے یہ کبھی کسی کو کہا، نہ میں نے اجازت دی، اور نہ میں نے کبھی یہ فتویٰ دیا، بلکہ میں نے ہمیشہ یہ کہا، اور آپ اس کے گواہ ہیں، کہ اگر کوئی شخص پہلی جو اہم ترین جماعت کسی محلے کی مسجد میں ہوتی ہے، اس کے آخری اتحیات میں بھی شامل ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ 2 بندے بعد میں کھڑے رہیں اور علیحدہ جماعت کروا لیں کہ چلو کونی ہم پوری جماعت با جماعت پوری نماز با جماعت پڑھ لیں۔ وہ اس لیے کہا کہ وہ نماز کا جو مقصد اجتماعیت ہے وہ نہ ٹوٹے۔ باقی اگر کوئی اتفاقاً سے رہ گیا ہے اور اتحیات بھی نہیں مل پایا اس کو، تو اس کو نماز اگر کوئی 2 بندے 4 بندے مل گئے ہیں تو ان کو نماز با جماعت سے ہرگز نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ ایک صاحب مسجد میں آئے اور وہ حیران سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ جماعت ہو گئی میرا خیال ہے، اور میں جماعت سے رہ گیا، حالانکہ اس زمانے میں نہ کڑیاں تھیں نہ معین وقت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ ان کی پریشانی دیکھ کر بولے، ہے کوئی شخص جو اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرے؟ کوئی شخص ہے کہ اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق ہی صدقہ کرے گا اور کون کرے گا؟ تو صدیق کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ کی موجودگی میں صدیق اکبر ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جماعت کرائی، اور ابو بکر صدیق نے ان کو مل کر ساتھ نماز پڑھوائی۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں کسی کی جماعت مس ہو گئی ہے تو اس کو ساتھ دینا تاکہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے، یہ صدقہ کرنے کی طرح ہے، اور اس طرح گویا اس نے اپنے بھائی کے لیے قربانی کی ہے، اپنے وقت کی، اگر جس قربانی کا خود اس کو بھی فائدہ ہوا، بھائی کے لیے قربانی کی کہ میرے بھائی کو زیادہ ثواب ملے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں جو کسی مسلمان بھائی کے لیے زیادہ ثواب کا انتظام کرے اس کو لوٹ کر اس سے دگنا مل جاتا ہے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کیا اور ان کو بھی ثواب ملا، اور ان کے ذریعے ان کو بھی دوہرا ثواب مل گیا۔ اب البتہ اس میں آگے 2 باریکیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض جو پہلے نماز پڑھ چکا ہے، اب اس کی دوبارہ وہی نماز نہیں ہوگی، اس کے نفل ہوں گے،
اور جو جماعت کروائے گا اس کے وہ فرض ہوں گے۔ تو اس میں دو احتیاطیں اور بھی لازم ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک تو وہ جو جماعت کروا رہا ہے اس کے فرض ہونے چاہیے، دوسرے کے وہ فرض کہے گا بھی تو نفل ہوں گے کیونکہ اس کی نماز تو ہو چکی، اور نفل ہی کہنے چاہیے، اسے بہتر یہی ہے۔ تو فرضوں والوں کے پیچھے نفل ہو سکتے ہیں لیکن نفل والے کے پیچھے فرض نہیں ہو سکتے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ فلسفے جو بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض نماز مضبوط اور قوی تر نماز ہے، اور نفل نماز حکم اور عمل تعمیل کے لحاظ سے نسبتاً کمزور نماز ہے، اور یہ لازم نماز نہیں ہے۔ تو قوی کے پیچھے کمزور کی تو ہو سکتی ہے لیکن کمزور کے پیچھے قوی کی نماز نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے سے ایک مضبوط لفافے میں ایک کمزور قسم کا چٹھی کا کاغذ تو جا سکتا ہے، ایک مضبوط لفافے میں کمزور کاغذ پھٹا پرانا وہ تو جا سکتا ہے، لیکن ایک پھٹے پرانے کمزور لفافے میں بڑا مضبوط دبیر کاغذ جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔ تو اس طریقے سے یہ مثال سمجھ لیں۔ تو اس لیے فرض والے کے پیچھے نفل ہو جاتے ہیں اور نفل والے کے پیچھے فرض ادا نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ کچھ چند چیزیں اور بھی ضروری ہیں، وہ یہ ہیں مثلاً کہ اس کی اور ایک مثال بھی میں دے دیتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ کسی جگہ امام کمزور ہے، مثلاً امام بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، اپاہج ہے، تو اس کے پیچھے ایسے شخص کی نماز نہیں ہو سکتی جو کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہے، ہاں جی، تندرست توانا ہے، معذور نہیں ہے، آنکھوں کی معذوری میں گنجائش ہے۔ تو اگلا نمازی جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے اور پچھلے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، یہ اسی طرح ہے جس طرح کمزور کے پیچھے قوی کی پڑھنا۔ تو امام کو قوی ہونا چاہیے، اور یہ تو اس چیز میں بھی ہے کہ جاہل کے پیچھے عالم نہیں پڑے، جو نماز بالکل غلط سلط پڑھتا ہے اس کے پیچھے صحیح تو پڑھتا ہو تو خیر ٹھیک ہے کہ بندے بالکل ہی غلط سلط پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے عالم کی نماز نہیں ہوتی، کیوں جو الفاظ نماز کی اچھی طرح صحیح ادائی کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا ایک بہرحال معیار ہے، ایک حد ہے، وہ سمجھ ہونی چاہیے کس حد تک۔ اور اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ کوئی امام جو ہے وہ تیمم کے ساتھ پڑھ رہا ہے بیماری کی وجہ سے، تو پیچھے وضو والوں کی نماز نہیں ہوتی، وضو والے کے پیچھے تیمم والے کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس معنی سے یہ نئے مسائل بھی سمجھ لیں۔ یہ سب میں کس سے اخذ کر رہا ہوں کہ امام کی نماز قوی تر ہونی چاہیے پچھلوں سے۔ اسی طرح اگر وہ نمازیں مختلف ہوں، نمازیں مختلف ہوں اور پڑھنی نفل نہ ہوں، ایک تو نہ کہ اس نے زور پڑھ لی اور اب اس کے ساتھ زور پڑھتا ہے، وہ تو نماز تو زور والی ہوئی نا۔ اور ایک ہے کہ یوں نہیں ہو سکتا کہ میں آج کی ادا کر رہا ہوں اور آپ کل والی قضا کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی؟ یا میں
قضا کر رہا ہوں اور آپ ادا پڑھ رہے ہیں، یا میں عشاء والی نماز 4 رکعت پڑھ رہا ہوں اور آپ زور والی جو آپ کی رہ گئی تھی وہ میرے پیچھے پڑھ رہے ہوں، سمجھا گیا؟ تو یہ اس لیے کہ ان کی نمازیں متفاوت اور مختلف ہیں، تو یہ چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ ایسی نماز کو بھی آپ سپورٹ نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ مل کر نہیں پڑھ سکتے جن نمازوں کی رکعتیں یکساں نہیں ہیں یا ان کے بعد نماز ہوتی نہیں ہے، نفل بھی نہیں ہوتے۔ مثلا فجر کی نماز ہے، جب آپ نے فرض ادا کر لیے تو اب آپ میرے ساتھ مل کر مجھ کو نماز پڑھوانے کے لیے شامل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہ اب آپ کو سورج نکلنے تک نفل پڑھنے بھی جائز نہیں ہے۔ ساری باتیں ذہن میں رکھی۔ تو اس صورت میں آپ مجھے نماز نہیں پڑھوا سکتے۔ ہاں کسی کی نماز رہ گئی، وہ پیچھے آ رہا ہے بعد میں، تو اس کو ساتھ ہم ملا سکتے ہیں، اس کی بھی وہی نماز ہے۔ یا عصر کے بعد نفل جائز نہیں ہے مغرب تک، تو آپ میری نماز پڑھوانا چاہیں یا میں آپ کی نماز فرض ادا کروانا چاہوں جماعت ثانی کے ساتھ، تو آپ میرے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ یا میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے نفل پڑھنے کا یا وقت نہیں ہے۔ اسی طرح عین چوٹی پر دن ہو، سر کے عین برابر، جب نماز مکروہ ہو تو کسی کی نماز بھی نہیں ہوتی، سمجھن؟ نہ فرض نہ نفل نہ قضا۔ تو ان چیزوں کا تو احتیاطاً علم ہونا چاہیے، ورنہ جماعت ثانی کروانے میں، کسی کو مدد دینے میں، اگر وہ خود ہی ایک ہی نماز کے نمازی ہیں تو بھی، اور اگر وہ ایک نماز کے نمازی نہیں ہیں بلکہ امام جو فرض پڑھ رہا ہے اور وہ نفل پڑھ رہے ہیں تو بھی جائز ہے۔ البتہ اس کو مسجد محلہ میں روٹین نہیں بننے دینا چاہیے کہ اس طریقے سے نماز با جماعت کا ایک کا اور اتفاق اور روح جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب کوئی غلط فہمی نہیں نا؟ ہاں۔ اب یہ میں بھی آپ کو احتیاط کرتا ہوں، یہ مسجد محلہ کی ہے، اور جو مسجد محلہ نہ ہو، مسجد شارع عام ہو، مسجد مارکیٹ ہو، مسجد اسٹیشن ہو، کہ وہاں بسوں پر بسیں آ رہی ہیں، بسوں پر بسیں جا رہی ہیں، اسٹیشن پر ایک گاڑی آتی ہے، ایک گاڑی جاتی ہے، خیبر ایکسپریس آ گئی، لوگ آئے، جب وقت کی پابندی ہوا کرتی تھی، لوگوں نے نماز پڑھی، وہ گاڑی چڑھ گئے، چلے گئے، تھوڑی دیر میں سندھ ایکسپریس آ گئی، اس کے نمازی پہنچ گئے۔ تو جو ایسی شارع عام مساجد ہوتی ہیں یا مارکیٹ میں لوگ سودے لینے آئے تھے وہ لینے چلے گئے، کچھ آڑتی آئے تھے، کچھ چلے گئے، کوئی نئے سوداگر آ گئے، نئے چلے گئے، تو ایسی مسجدوں میں تو کھلم کھلا اجازت ہے۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سن کر عجب حیرت ہوگی، بہار شریعت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب بعض حلقوں سے اچھے بھلے عالم نمال لوگوں سے صرف اپنے چند پارٹی کے لوگوں کی تائید کے لیے اس بات کے خلاف فتوے جاری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کلم کل سامنے ہو کر نہیں، خوب پردہ کے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کہ اپنے مقتدیوں کو چھیڑ دیا کہ فلانے کو روک دو دوسری جماعت نہ کرائے، فلانے کو یہ کہہ دو دوسری جماعت نہ کرائے۔ حالانکہ ان کی مساجد غلہ منڈی کی مساجد ہوں، اسٹیشن کی مساجد ہوں، اور اس کے علاوہ یا کسی اسٹیشن کی مساجد یا بحری اڈے کی، ہوائی اڈے کی، بسوں کے اڈے کی مساجد ہوں، ان میں تو علیحدہ اذان بھی دی جا سکتی ہے، اور
تکبیر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جماعت بھی کروائی جا سکتی ہے۔ البتہ مسجد محلہ میں دوبارہ اذان نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ اذان کہنے سے دور آواز جائے گی اور محلے والوں کو مغالطہ لگے گا اور ان کا جو اجتماعی نظام ہے وہ تلپٹ ہو جائے گا۔ البتہ اگر کھڑے ہو کر تکبیر کہہ لیں تو اجازت ہے، کیونکہ تکبیر اندر اندر ہی جو دو چار بیٹھے ہیں، اگر کوئی اور بھی کسی کی رہتی ہے تو وہ ساتھ شامل ہو جائے گا۔ لیکن تکبیر نہ بھی کہی جائے تو یہ تکبیر کہنا فرض نہیں ہے، یہ ایک اہتمام ہے تاکہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں۔ تو اگر ہیں وہ دو تین تو اگر نہ بھی وہ تکبیر کہیں تو گزارا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ دو ہی تو ہیں، تین تو ہیں جن کو پتہ ہے جنہیں کھڑا ہونا، اور کسی کو دنیا نے خبر نہیں کرنی۔ تو سمجھ آ گئی، مسجد محلہ میں تو بار بار اذان، بار بار اقامت اس اجتماعی شرازے کو بکھیر دے گی، اس وجہ سے وہ جائز نہیں۔ ورنہ ایسی مساجد جہاں لوگ آئے اور چلے گئے، آئے اور چلے گئے، آئے اور چلے گئے، اور زور کا وقت تو اچھا بھلا 12:15 سے لے کر تقریباً ان دنوں 4 بجے تک، 4:30 بجے تک جاتا ہے، تو اتنے عرصے میں تو کئی گاڑیاں آئیں گی، کئی چلی جائیں گی، کئی ہوائی جہاز آئیں گے، کئی چلے جائیں گے۔ اور یہ بات ان دنوں کی ہے جب لوگ سارے نمازی ہوتے تھے، اب تو سارے ملا کر ایک جماعت جوگے بھی نہیں ہوتے۔ تو جب سارے مسلمان نمازی ہوتے تھے تو ظاہر ہے ان دنوں میں ایسی پابندی لگا دینا کہ ایک اسٹیشن کی جو مسجد ہے اس پر ایک گاڑی والے تو نماز پڑھ لیں اور باقی سارے جو ہیں وہ بیچارے یا نہ پڑھیں یا ادھوری پڑھ کر اکیلے پڑھ کر جائیں، یہ کتنی زیادتی ہوگی۔ تو یہ چیزیں سمجھ لیں۔ اب آپ کہیں گے جی کہ اس پر یہ مجھ سے ایک مرتبہ غلہ منڈی والوں نے کسی نے فتویٰ پہ لکھا، صوفی عبدالحمید مرحوم نے لکھوایا تھا، اور میں نے اس پر دلائل اچھے بھلے قرآنی اور کئی حدیثوں کے لکھ کر اور فقہ کے حوالے سے بھیجے تھے، کیونکہ کچھ لوگ زیادہ ہی زور دے رہے تھے اس قریبی مسجد کے اندر، اور ان کے پس پشت نئے مولوی بھی تھے جو اپنی مصلحت کی وجہ سے دبی زبان سے اس طرح کی بات کرتے تھے تاکہ حافظ صاحب پر الزام آئے، ورنہ خود وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ کیونکہ میں تو حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رہا ہوں، اور میں نے عملاً آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں اور دوبارہ جماعتیں آپ نے کروائی ہیں، اور میں ساتھ شامل ہوا ہوں۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ عام لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جماعت پہلی ہو جائے تو دوسری جائز نہیں۔ عام جو بے علم لوگ ہیں، قبلہ فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مجھے خدا جانتا ہے، وہ دن بھی یاد ہے جب میں نے اور انہوں نے پتہ نہیں بڑا عرصہ جو گزرا اکٹھے، دیپال پور کہیں جانا تھا، اس زمانے میں 2 گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد ایک ٹائم نکلتا تھا اکاڑا بس سروس اکاڑا کا، اور اس وقت یہ نوری مسجد خاکی مسجد تھی، چھوٹی سی مسجد تھی بیک کے گھونسلے کی طرح۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اذان ہو گئی، پتہ چلا بھی آدھ گھنٹہ بعد، اس وقت پہلے آدھ گھنٹہ ہوتا تھا، زور کی نماز غالباً تھی، کہ آدھ گھنٹہ بعد نماز ہوگی، تو بس جو تھی اس کا ٹائم ہو گیا، تو اس کے بعد پھر 1.5 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد بس نکلتی تھی۔ تو پتہ نہیں ہم کدھر چلے تھے، اب وہ واقعہ یاد تو نہیں ہے، چلے دیپال پور کی طرف تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آؤ ہم دونوں اور ایک خادم اور تھا، تو ایک کونے میں ہو کر ہم نے نا، جب اذان ہو چکی تھی جماعت بعد میں ہونی تھی، ہم نے نماز پڑھ لی تینوں نے خاموشی سے، یعنی اصل مصلی پر نہیں، اور پڑھ کر ہم رخصت ہو گئے، بس پر چڑھ گئے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو جب میں نے ایسے ثقہ اور حجت الاسلام اصلی کے پیچھے اس طرح نماز پڑھی ہو،
اب میں کسی دائیں بائیں چھوٹے موٹے شخص کی باتوں پر کیسے غور کر سکتا ہوں؟ تو یہ باقی جو لوگ جو ہے نا، باقی یہ جو مولوی لڑتے ہیں، بعض کہا تو مولوی بڑا بھنا جاتا ہے جب اور کوئی جماعت کھڑی ہو، تو یہ اس میں اصل میں نفسانیت ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ 4-5 نمازی محلے کے ہیں، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں بھی کرتا ہوں کہ 10 15 20 25 ہیں، چلو تو یہ اگر میں کسی ایک کو اجازت دوں گا تو شاید میری اس طرح اجارہ داری ٹوٹ جائے نا، تو میری معتبری میں کچھ فرق نہ آ جائے، یا کسی امام کے ساتھ ذاتی طور پر عداوت کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اس کو اس میں اور بڑا عیب تو نظر نہ آئے، تو کہ چلو یہی صحیح ہے جی۔ جس طرح آج کل اس فقیر حقیر پر تقصیر کے ساتھ بعض مہربانیاں کرتے ہیں، کو کہتے لو جی یہ کہاں کا پیر آ گیا جی، تو ہے ہی دنیا دار آدمی، دیکھتے نہیں ہو کتنا پیسہ اس کے پاس ہے، کتنی اس نے مکان ہے، اس کی مسجد، اتنا پیسہ لگا دیا اس نے بلڈنگ پر۔ لو دنیا دار آدمی کو کہتا لو تو ماسٹر کے جا کر مرید ہو گئے ہو، وہ تو ساری عمر ماسٹر رہا ہے، نہیں سمجھا یہ بات ہے؟ تو آپ سب کو تو نہیں پتہ، مجھ پر بڑے بڑے احسانات ہو رہے ہیں دور دور سے، اور مجھے ہنسی بھی آتی ہے بعض اوقات اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ بعض بندوں کو ساری عمر کا سمجھایا ہوا پلے ہی نہیں پڑا۔ ماسٹر بیچارے کا کیا قصور؟ یہ اسی طرح جس طرح کہتے ہیں جی امام کا کیا کام ہے کہ وہ دکان کرے جا کر، اس کو تو حرام ہی کھانا چاہیے لوگوں کے پلے سے زبردستی نکال کر۔ لو جی امام ہمارے نے دکان کھول لی، کیوں جناب دکان کیا اس نے گناہ کر لیا؟ زوپا نے تجارت نہیں کی؟ اور نہیں جی جو دکاندار ہوتا ہے اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کو غیبت کرنی پڑتی ہے، اس کو جھوٹی قسمیں کھا لو۔ تو یہ چھوڑو، یہ جھوٹ بولنا، یہ 2 نمبری، یہ جھوٹی قسمیں کھانا، وعدہ خلافی کرنا، یہ چھوڑو، نہ کہ اس کی وجہ سے بیچارے امام کو حلال رزق کمانے سے روک دو۔ امام بھی نہ جھوٹی قسمیں کھائے، نہ جھوٹ بولے، اور نہ نہیں جی وہ کھانے ہی پڑتے ہیں، تو وہ تو تمہیں بھی نہیں کھانے چاہیے۔ تو اس طرح کے ٹنڈے بہانے، لنگڑے بہانے جو ہیں وہ نہیں چلیں گے۔ تو میں نے آپ کے سلسلے میں پوری تقریباً جامع رہنمائی کر دی ہے، اور اس میں کوئی کسی خاص کو نشانہ بنانا مقصود نہیں تھا، صرف مختلف پہلو میں نے روشن کیے ہیں کہ مسجد محلہ میں آپ پوری کوشش کریں کہ پہلی اور مرکزی جماعت کے ساتھ شامل ہوں، اور اگر آپ سستی کریں گے تو آپ کو اتنا برابر ثواب نہیں ملے گا، آپ کو کم ثواب ملے گا کہ آپ نے اجتماعیت کو توڑا ہے اور شرازہ بکھرانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگر وہ کھلی عام مسجد ہے جہاں نمازی بدلتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، تو پھر تو آپ نے شرازہ نہیں توڑا، بلکہ جو باقی تھے بکھرے ہوئے ان کو بھی ایک جلد میں باندھ دیا۔ اور جماعت ثانی اگر ضرورت پڑ جائے تو کروانے میں برکت ہے اور سب مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ اور الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو اچھی چیز کی رہنمائی کرتا ہے کہ آؤ یار مل کر پڑھ لیں، اکیلے اکیلے گوارا ہیں تمہیں، اس وقت مولوی صاحب آپ کی معتبری نہیں جاتی، مسجد کے متولی صاحب آپ کی معتبری نہیں جاتی، یہ جو 100 بندہ اکیلا اکیلا پڑھ کر ہی جا رہا ہے تو آپ بالکل خوش ہیں، ٹھنڈے ہیں۔ اسی طرح نماز جلدی کروانا یا تھوڑا سا دیر سے کروانا، یہ حقیقت ہے، اس کا تعلق نمازیوں کی سہولت سے ہے۔ اگر نمازیوں کو صبح سویرے نماز پڑھنے میں سہولت ہوتی ہے، باجماعت زیادہ اس وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، تو پہلے ٹائم میں کروا دینا بہتر ہے۔ اور اگر نمازیوں کو سہولت، سست لوگ ہیں، تھکے ماندے لوگ ہیں، راتیں چھوٹی ہیں،
اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو نماز میں زیادہ نمازی شامل ہوتے ہیں تو اس وقت آپ نماز کروا سکتے ہیں جو جائز وقت ہو، لیکن تھوڑا سا عام روش سے لیٹ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے، اور اسی پر بے شمار دلائل ہیں۔ لیکن یہ میں کبھی نہیں کہتا کہ جان بوجھ کر اتنا لیٹ کر دیں کہ سورج نکل آئے یا اور کسی صورت میں کہ عصر کی نماز کا وقت ہو جائے، تو اس سے بچنا چاہیے، لیکن اعتدال کے ساتھ اپنے نمازیوں کی صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز با جماعت اور بڑی جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنی بڑی جماعت ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ نماز کے جو اصل فوائد ہیں وہ بڑی جماعت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ بھی حکم دیا گیا کہ ایسے کام نہ کرو جس سے اجتماعیت کو نقص پہنچتا ہو۔ مثلا تمہارے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، تمہارے جسم اور کپڑوں سے بدبو نہیں آنی چاہیے، تمہیں مولی کھا کر پیاز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، کہ یہ تکثیر جماعت یعنی نماز کی کثرت میں رکاوٹ ڈالے گی۔ جس مسجد میں خوشبو ہوگی زیادہ شوق سے لوگ آئیں گے، جس مسجد میں چاروں طرف سے بدبو پھیلے گی، یا آپ اگر کھڑے ہوں گے تو آپ کے دائیں بائیں دو بندے جو ہیں آپ کے منہ کی بدبو سے ان کو نفرت آئے گی، تو نماز تو ملانے کے لیے نہ کہ جدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ اسلام نے اتنی یعنی باریکی تک بھی سوچا کہ نمازیوں کو تکلیف نہ پہنچے اور نمازیوں کو فائدہ حاصل ہو، اس لیے مسجد میں خوشبو لگا کر جانا، مسواک کر کے جانا، مولی پیاز سے بچ کر جانا، اور پھر یہ بھی امام کو حکم ہوا یہاں تک کہ اگر تیری لمبی قرات سے لوگ اکتاتے ہیں تو تھوڑی قرات کر، فرضوں کی نماز میں قرات تھوڑی کر، تاکہ لوگ جو ہیں بیمار بھی ہیں، ضعیف اور کمزور بھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں آنا چھوڑ دیں اور کسی اور جگہ جانا چھوڑ دیں، شروع کر دیں۔ تو میرا خیال ہے اب ساری روح جماعت کو آپ کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے۔ اس میں سے بہت ساری باتیں تو آپ پہلے سمجھتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی وجوہات نہ جانتے ہو، اب آپ کو وجوہات بھی سمجھ آ گئیں اس طرح کیوں کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔